اللہ اکبر اللہ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. آج 16 شعبان المعظم 1433 سنہ ہجری 6 جولائی 2012 ہے. یو کے شہر لندن میں ہم غوثیہ مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے ہونے والے بیان میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کے دن کی تو کیا ہی بات ہے، بابرکت دن ہے اور رحمتوں کے نزول کا دن ہے. آئیے اس سے پہلے کہ بیان شروع کریں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ انشاءاللہ اتنا اس کا ثواب، اتنا اس کا ریوارڈ بھی زیادہ. نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. توجہ کے ساتھ، بات چیت وغیرہ سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کو سائلنٹ کر کے ممکن ہوا تو 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، جن کے لیے پاسبل ہو تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور عام دنوں میں، ویک ڈیز میں بھی درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں، مگر اسپیشلی ڈے آف جمعہ از ویری اسپیشل. فرائیڈے از ویری اسپیشل فار دا ریسائٹنگ آف درود پاک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 200 ٹائمز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو جمعہ کے دن تو خصوصیت کے ساتھ، اسپیشلٹی کے ساتھ، ابنڈنس کے ساتھ درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انسان کی جو تخلیق ہے اور پھر اس کا جو آگے بڑھنے کا عمل ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی ہسٹوریکل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور پھر آپ ہی کی پسلی سے بی بی حوا کا پیدا کیا جانا، پھر آپ دونوں کا نکاح ہونا اور نکاح ہونے کے بعد ہر حمل میں، ہر پریگننسی کے بعد 1 سال گزرتا اور اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہ ایک ساتھ پیدا ہوتے. اور اس زمانے میں شریعت کی اجازت تھی کہ بھائی بہنوں کی شادی کی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی اور فیملی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا یہ یوں سمجھ لے کہ کنڈیشن تھی کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکے گی. جو نیکسٹ ایئر پیدا ہوں گے اب ان کو کراس کر کے ان کی شادی کروائی جاتی. اور اس طرح انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا. ساری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ آدمی اس لیے بھی کہلاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اب اربوں لوگ ہو گئے، اب فیملیز بن گئی، اب ٹرائبز بن گئے، مختلف ملکوں میں لوگ بسنے لگے، مختلف خاندان آگے بڑھنے لگے. یہ عمل تو اب بھی جاری ہے، ولادت تو اب بھی ہوتی ہے. لیکن آج جس ٹاپک کو میں نے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے ہیں کہ ہمارے یہاں یا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے. لیکن نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر تو خوشی، مبارکباد اور کانگریچولیشنز، تحائف کی تقسیم ہوتی ہے. نارملی جب بیٹی پیدا ہو جائے کسی کے گھر میں، تو میں ایسا نہیں کہتا سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، مگر بہت سارے گھروں میں، خاص طور پہ جو الٹریٹ لوگ ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو بڑے بڑے خاندان بستے ہیں، ان میں جب بچی پیدا ہو جائے تو اب وہاں پر مایوسی کی کیفیت، ٹینشن کی کیفیت، بعض اوقات تو گھرانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. ایسے بھی گھر دیکھے کہ شوہر بیوی کو اس بات پر طلاق دے دیتا ہے کہ تمہارے 3 بیٹیاں ہو گئیں ابھی تک بیٹا پیدا نہیں ہوا. حالانکہ اس میں عورت کا قصور کتنا ہے.
یہ تو ہمارے نصیب میں جو لکھا یہ رب کی عطا ہے. اب آئیے آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بیٹی واقعی بہت بڑی پرابلم ہے. لوگ سمجھتے ہیں بیٹا پیدا ہوگا تو وہ بیٹا جناب کما کے بھی دے گا, باپ کا سہارا بھی بنے گا, اس سے پیسے بھی ملیں گے, جاب بھی کرے گا. یہ بیٹی کے لیے تو میں نہیں خرچہ کرنا ہے, یہ بڑی ہو گئی تو اس کے لیے شادی کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا. حالانکہ ماشاءاللہ یہاں فیملی ممبرز موجود ہیں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے واقعی بڑے ہو کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. ورنہ بعض اوقات تو بندہ بیٹا پیدا کرنے کے بعد دعا کرتا ہے نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا. ایسے بھی بیٹے تو ہے نا جب ماں باپ کو مارتے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو اولاد مانگنی چاہیے, لیکن وہ عافیت بھری اولاد مانگنی چاہیے, نیکیوں والی اولاد مانگنی چاہیے, ماں باپ کی فرما بردار اولاد مانگنی چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ ماں باپ کے لیے تکلیف ہی کا باعث بنے گی. ارے بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے, اپنے ساتھ رزق خود لے کر آتی ہے. آئیے ایک دو حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت نبیت بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک ناتواں اور کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے لے قیامت تک مدد خدا اس کی شامل حال رہے گی. یہ روایت بیٹے کے لیے تو نہیں ہے. بیٹی والوں فرشتے گھر میں آتے ہیں. سنو سنو میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو میں بھی بیٹیوں والا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں. کتنی پیاری نسبت. اور فرمایا بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں, غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. بیٹی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا نہ دے, تکلیف نہ دے اسے. تو کیا فرمایا اور نہ ہی برا جانے, نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. ارے گویا تو بیٹی تو جنت کا ٹکٹ ہو گئی کہ اگر اس کی صحیح تربیت کر لے, اس پر دل برا نہ جانے, اس کی واقعی تربیت کرے. یہ کوسچن ضرور کریٹ ہوگا کہ تربیت کی کہ نہیں. مجھے معلومات ہے یہاں پر کہ بعض اوقات UK یورپ میں سب سے بڑا مسئلہ ہی بیٹیوں کا ہوتا ہے. تربیت ہم نے شروع میں کی نہیں اور اب جناب ان کو سنبھالنا مشکل, اور پھر گھر کا بہت بڑا معاملہ ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ اسلامی بہنیں بھی دیکھیں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنی نسبت یوں جوڑتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا مت کہو میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تو اے بیٹیوں تمہارا مرتبہ کتنا بڑا ہے, لیکن اگر آپ اپنے برے کاموں میں مصروف ہیں, آپ اپنے والدین کو تکلیف دے رہی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی سوچنے والی بات ہے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک اب بیٹیوں کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں. اب جس کی 3 بیٹیاں ہو جائیں وہ ویسی ٹینشن میں رہتا ہے, اس کی بیوی بیچاری الگ ٹینشن میں رہتی ہے کہ اب تو شوہر نے جناب طلاق دے دینی ہے, ساس نے جھگڑا کر دینا ہے, فیملی جناب بریک ہو جانی ہے کیونکہ میرے یہاں بیٹا ہی پیدا نہیں ہو رہا. اب جناب تعویذ لیے جا رہے ہیں علماء کرام کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا جاتا, پتہ نہیں کتنی بڑی محرومی سمجھا جاتا ہے. میرے آقا کیا فرماتے سنو, جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خیال رکھے اور ان کو اچھی رہائش دے, اچھا ایکوموڈیشن دے, ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 3 بیٹیوں کی یہ تمام چیزیں پوری کرے. اچھا اب صحابہ کرام کتنے پیارے تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ یار 3 تو نہیں ہے اپنی 2 ہیں, یہ فضیلت تو 3 والی کو مل گئی. تو اللہ ہمارے صحابہ کرام پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے. صحابی رسول نے پوچھا آقا اگر 2 ہوں تو, کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو میرے آقا نے فرمایا 2 ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی ایک بیٹی والا یہاں بیٹھا ہو, میں بیان کر رہا ہوں میری بھی ایک ہی بیٹی ہے, اور میں بھی سوچ رہا تھا جب یہ روایت پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا آقا اگر 1 ہو تو, مدینے والے نے فرمایا 1 ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ ہے میرے آقا کی کرم نوازی. تو اب پتا چلا کہ بیٹی تو جنت کا ٹکٹ ہے. ارے اس کے آنے پر تو خوشی منانی چاہیے تھی, اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں اس کی خدمت کروں. لیکن آج بیٹیوں کی ولادت پر لوگ جو ہے غمزدہ ہو جاتے ہیں.
گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اگر آج تک کسی نے ناشکری کی ہے اس بات کی تو وہ توبہ کر لے. اب پتہ ہے ناشکری سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے, یہ غور سے سنیے گا. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہتا ہے, تھینکس گیونگ, تھینکس فل رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے. وہ نعمت اس کی دائم و قائم رہتی ہے. اور فرمایا جب اس کی ناشکری کرتا ہے تو وہی نعمت اس کے لیے زحمت اور عذاب بنا دی جاتی ہے. ابھی بڑی غور طلب بات ہے. انسان غریب ہوتا ہے, تمنا کرتا ہے پیسے آ جائیں, ٹھیک ہے, جب پیسے آتے ہیں بڑا خوش, سیٹسفائی, اور تھوڑے دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے, غریب تھا تو سکون کی نیند سوتا تھا, اب پیسہ تو آ گیا سکون چلا گیا, پیسہ تو آ گیا بیماریاں بھی آ گئی, پیسہ تو آ گیا ٹینشن اس کے سر پر آ گیا. یہ کیا ہوا؟ پیسہ تو نعمت تھا. پتا چلا پیسہ آیا ضرور لیکن شکر ادا نہیں کیا. پیسہ آیا ضرور, اس کا صحیح خرچ نہیں کیا, اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا, رب نے وہی نعمت زحمت بنا دی. اولاد تو نعمت ہے نا. بندہ روتا ہے, تڑپتا ہے, جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ دعائیں کرواتا ہے, مگر جب اولاد ہو جاتی ہے تو اللہ سے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا. دیکھیں تھینکس گیونگ جو ہے, شکر کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہم زبان سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ بھی کہنا چاہیے, مگر ایک پریکٹیکل شکر بھی ہے. رب نے نعمت دی, اس کا پراپر استعمال اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں کرنا. نا دنیا میں کبھی ایسا دیکھا ہے کوئی آپ کو جناب کوئی بڑا اچھا گھر دلا دے اور آپ جا کے اس کا گھر توڑنا شروع کر دیں؟ لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہو, جس نے تحفہ دیا اس کی تو خیر خواہی کرتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, تم اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمیں نعمت رب دیتا ہے لیکن جب نعمت دیتا ہے تو اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. پیسہ نہیں تھا تو عیاشی نہیں تھی, پیسہ آیا تو رب نے پیسہ دیا, اسی کی نافرمانی میں کام شروع کر دیے. اولاد نہیں تھی, پریشان تھے, رب نے اولاد دی تو اولاد کو رب کا نافرمان بنانے والا کون؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ گئے, ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے بچے ہمارے اوبے نہیں کرتے, ہمارے فرما بردار نہیں ہیں. ارے ہم نے فرما برداری کی تربیت کب دی؟ ہم نے تو اس کو انگلش اسکول میں بٹھا دیا, دنیا والوں کے حوالے کر دیا, کافروں کے سپرد کر دیا. گھر میں آیا اس کو کمپیوٹر, انٹرنیٹ, موبائل, دنیا بھر کی بے حیائی کی چیزیں لا کر دے دی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں, لیکن ہر چیز کا غلط استعمال بھی تو ہے نا. آپ نے غلط اس پر نظر تو رکھی نہیں, اور جب وہ بگڑ گیا تو سر پکڑ کے روتے ہیں. جو بیٹی نعمت ہے, جو بیٹی جنت میں لے جائے گی, اس کے بارے میں بار بار آقا کے یہ الفاظ ہے, اس کی اچھی تربیت کرے, اس کو پردے کی تاکید کرے, اس کو جناب والا اپنے گھر کے اندر اس کو دین, قرآن و حدیث کی باتیں بتائے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا بیٹی پر شفقت کیسے فرماتے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, خاتون جنت ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ آتی, میرے آقا کھڑے ہو جاتے. بیٹی سے شفقت کیسی, کھڑے ہو جاتے, ان کی طرف متوجہ ہوتے, ان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اپنی جگہ اس کو لا کر بٹھا دیتے. یہ بیٹی کی تعظیم اور تربیت کیا کی کہ ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا ساتھ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا, آپ رونے لگ گئے. پھر کچھ فرمایا, آپ مسکرانے لگ گئیں. صحابیات اور لوگ حیران ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ پوچھا تو کہا میں ابھی نہیں بتاؤں گی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو کہا اب تو بتا دیجئے وہ کیا بات تھی. تو کہا میں مسکرائی اس لیے تھی کہ میرے آقا نے مجھے یہ کہا تھا, میرے بابا جان نے, کہ چند دنوں میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا. میں رونے لگ گئی. پھر میرے بابا جان نے, میرے والد صاحب نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور بتایا میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی. تو مسکرانے لگ گئی. یعنی ایسا پیارے آقا سے پیار. اور پھر راوی لکھتے ہیں اس کے بعد, یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بی بی فاطمہ فقط ایک بار مسکرائیں. اور وہ کب مسکرائیں؟ کوئی اچھا ڈریس دیکھ کر نہیں, کوئی بڑا اچھا جیولری باکس دیکھ کر نہیں, کوئی پکنک اسپاٹ پر بے پردہ جانے میں معاذ اللہ نہیں, بلکہ مسکرائیں اس لیے کہ جب آپ کے سامنے کچھ عورتیں ایک ایسا جنگلہ بنا کر لائیں, اس ڈولی کے اندر جنازہ اس کر لے کر جایا جائے گا تو کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی, تو آپ مسکرائیں. اب میرے میت کا صحیح انتظام ہو گیا ہے کہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. آقا کی تربیت دیکھو کہ آج بھی علماء کہتے ہیں جب قیامت کے دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں پل صراط سے گزرے گی تو اناؤنسمنٹ ہوگا,
اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، شہزادی کونین گزرنے والی ہے. یہ ہے تربیت، یہ ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بیٹی پر شفقت بھی اور بیٹی کی تربیت بھی. بے پردہ تو ہم لے کر گھومے نا اپنی بیٹیوں کو. آج رو رہے کہ بچی ہاتھ سے نکل گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ جنت کا ٹکٹ تھا اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس پہ شفقت کی جائے، اس پہ ظلم نہ کیا جائے، مگر ان نازک شیشیوں کی اچھی تربیت بھی کی جائے. یہ صرف لڑکیوں کے نہیں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات چلی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے انداز دیکھا اور جو اپنی بچیوں پر شفقت کرتی ہے نا یا کرتے ہیں. سنو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں تھیں. میں نے اسے 3 کھجوریں دی تو اس نے ہر ایک کو ایک کھجور دے دی. اب جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس نے کیا کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجوریں بھی اپنے بچوں کو کھلا دی، خود نہیں کھائی، صرف شفقت کی. مجھے اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا کہ ماں کتنی نرم ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کا میں نے ایثار بیان کیا تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب فرما دیا. تو یہ بچوں پر شفقت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شفقت کا ایک انداز ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یار بچہ خوش ہے اس لیے میں اس کو فلمیں دکھاتا ہوں. یہ شفقت نہیں ہے. آپ کا بچہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کی ضد کرے گا تو آپ ڈالنے دو گے؟ یار بچہ چاہتا ہے چلو جلنے دو کوئی بات نہیں. آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ ضد بھلے کر رہا ہے لیکن اس کو نقصان پہنچا دے گی. آپ روکیں گے اس کو، چاہے وہ روئے، چاہے وہ گر گرائے، چاہے وہ دھمال کر دے آپ کے گھر میں کہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے. آپ نہیں ڈالنے دو گے. لیکن یہی بچہ جہنم کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، آپ ڈالنے دیتے ہو. بچہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں. لیکن یہی بچہ جہنم کی آگ میں جلنے کا سامان کر رہا ہے، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی بیٹی بے پردہ باہر جاتی ہے، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ارے یہ بچوں سے خیر خواہی ہے کہ انہیں بچپن ہی میں ایسی تربیت دی جائے کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف نہ چلے جائیں. دنیا کی آگ سے بچانے والے والدین سے میری گزارش ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک آگ ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے. اس سے بچائیے اپنے بچوں کو. اپنے بچوں پہ سے پیار ضرور کیجئے، اپنے بچوں پر پولائٹ ضرور رہیے، مگر اپنے بچوں کی ٹریننگ سے آپ غافل نہ ہو جائیے، آنکھیں بند نہ کر لیجئے. یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا پھر سنبھال لوں گا، پھر سدھار لوں گا، ابھی تو بچہ ہے. یاد رکھیے جو بچپنے میں آپ کی نہیں مانتا بڑا ہو کے کہاں سے آپ سے مانے گا؟ چھوٹا درخت جو ہے وہ آپ نہیں اکھیڑ پا رہے، جب یہ تناور درخت بن جائے گا پھر آپ کی نہیں چلے گی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. ایک شخص گیا ایک درخت کاٹنے. جب درخت کاٹنے گیا تو اس نے کہا کہ چلو آج تھک گیا ہوں کل کاٹ لوں گا. تو انہوں نے فرمایا آج تو جوان ہے اور درخت کمزور ہے، کاٹ لے، ورنہ کل تو بوڑھا ہو جائے گا اور درخت جوان ہو جائے گا، پھر نہیں کاٹ سکے گا، وہ اور مضبوط ہو جانا ہے اور تو اور کمزور ہو جانا ہے. تو ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے میں اگین اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، سختی، مار دھار، ڈانٹ ڈپٹ، جھڑک کر بچہ نہیں سدھرتا. ایک بڑا آسان فارمولہ آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ اپنے گھر میں مدنی انوائرمنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، دا بیسٹ وے ہم خود اچھے ہو جائیں، ماں باپ اچھے ہو جائیں نا. بی بی فاطمہ کی تربیت کا حال سنا نا. امام حسن فرماتے ہیں ایک بار ہمارے گھر میں ایک دن کا فاقہ تھا، ساری بھوکے تھے. مولا علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں، خاندان نبوت ہے یہ. فرماتے پورا دن بھوکا رہے، دوسرے دن کھانا آیا، میں نے کھانا کھا لیا، امام حسین نے بھی کھا لیا، مولا علی نے بھی کھا لیا، میری والدہ رہ گئی تھی، بی بی فاطمہ رہ گئی تھی. جب دسترخوان پہ بیٹھی تو دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہا اے بنت رسول مجھے کھانا دے دو، میں 2 دن کا بھوکا ہوں. تو امی جان نے کہا بیٹا اسے دے دو، یہ 2 دن کا بھوکا ہے، مجھے تو 1 دن کا فاقہ ہے نا. تو یہ تربیت تھی نا خاندان کی. خود نیک تھے تو اللہ نے حسن اور حسین جیسی اولاد دی. غوث پاک کے والدین کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ماں باپ اچھے تھے، اللہ نے غوث پاک جیسی اولاد دے دی. ارے ماں باپ خوف خدا والے ہوں، ماں باپ نمازی ہوں، صوم و صلات کے پابند ہو، اللہ خواجہ غریب نواز جیسی اولاد دیتا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول والے اگر ماں باپ ہوں انہیں اعلیٰ حضرت جیسی اولاد دیتا ہے. اور اگر گھر کے اندر سنتوں کی پاسداری ہو، نبی اور رسول کا تذکرہ دن رات ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت جیسی اولاد عطا فرما دیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی ہو جائے، فرسٹ آف آل ہمیں اچھا ہونا ہوگا. آپ دیکھیں جن گھروں میں نماز ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے،
ان کے بچے بھی باہر آ کر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے دادا جی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے نہیں آ رہی ہوتی, جو دادا کر رہے ہوتے ہیں, ابو کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انسپائر ہوتا ہے بچہ ماں باپ سے. چھوٹی بچی ہوتی ہے, دوپٹہ پہن کر ماں کے برابر میں کھڑی ہو جاتی. کیوں؟ وہ ماں سے انسپائر ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے. لیکن جن کے گھروں میں گانے باجے ڈانس, ان کے بچے باہر بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, باہر بھی ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو جائے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. وہ والد یہ توقع کیسے کرتا ہے کہ میں تو جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے, میں شراب بھی پیوں اور میرا بچہ شرابی نہ ہو, میں بے حیائی کے کام کروں اور میرے گھر میں حیا آ جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ سب کو میں دعوت دوں گا, اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے. اللہ نے چاہا آپ کے گھر کی اصلاح ہو جائے گی. اور پورے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کا ایک اور بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہم نے اپنے گھر والوں کو بٹھا کر, ہو سکتا ہے فلمیں دکھائی ہوں, ڈرامے دکھائے ہوں, توبہ تو پھر بھی کرنی ہوگی, لیکن اب ان کو بٹھا کر مدنی چینل دکھائیے. یہ مدنی چینل کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدل چکا ہے. گھروں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہے. اسلامی بہنیں الحمدللہ اب پردے کی چادر اپنا رہی ہیں. ننھے ننھے مدنی منع درود و سلام کے ترانے گا رہے ہیں اور اسلامی بھائی نمازی بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کے گھرانوں کو مدنی ماحول عطا فرمائے, نیکیوں بھرا ماحول عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. جمعے کا دن ہے, میں دعا کرتا ہوں اے مولا ہماری اولاد ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بنے. اے مولا ہماری اولاد ہماری مغفرت کا باعث بنے, ہماری آنکھوں کا نور بنے اور مولا کریم تیری فرما بردار بنے. یہی دعوت اسلامی کا ایم ہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.